بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید بن جبیر نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا کہ اس کے اونٹ نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی۔ وہ شخص محرم تھا اور مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ اسے پانی اور بیری کا غسل اور احرام کے 2 کپڑوں کا کفن دیا جائے، البتہ اس کو خوشبو نہ لگاؤ نہ اس کا سر چھپاؤ، کیونکہ قیامت کے دن وہ لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1851۔ ابو عوانہ وضاح یشکری نے بیان کیا، ان سے ابو بشر جعفر بن عیاس نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کی طرف سے تو حج کر۔ کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتیں؟ اللہ تعالیٰ کا قرضہ تو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اسے پورا کیا جائے، پس اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1852۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے بیان کیا، انہوں نے کہا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سلیمان بن یسار نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند سے امام بخاری نے کہا، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ حج جو اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بھی بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1853 1854۔ ابو عاصم نے ابن جریج سے بیان کیا، انہوں نے کہا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سلیمان بن یسار نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند سے امام بخاری نے کہا، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ حج جو اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے بوڑھے باپ کو بھی پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بھی بیٹھ سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1853 1854۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں قبیلہ خشم کی ایک عورت آئی، فضل رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے اور وہ فضل رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیرنے لگے۔ اس عورت نے کہا، اللہ کے فریضہ حج نے میرے بوڑھے والد کو اس حالت میں پا لیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1855۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ کی رات منا میں سامان کے ساتھ آگے بھیج دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1856۔ شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا نے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی ایک گدھی پر سوار ہو کر منا میں آیا، اس وقت میں جوانی کے قریب تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ میں پہلی صف کے ایک حصے کے آگے سے ہو کر گزرا، پھر سواری سے نیچے اتر آیا اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1857۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے محمد بن یوسف نے اور ان سے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1858۔ قاسم بن مالک نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سنا، وہ صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، صائب رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ یعنی بال بچوں میں حج کرایا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1859۔ احمد بن محمد نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1860۔